آج خداوند کے مقدس کلام میں سے جو تلاوت ہم کریں گے وہ مقدس یوحنا رسول کی انجیل پاک اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 24 ہوگی۔ مقدس یوحنا رسول کی انجیل پاک 4 باب اور آیت نمبر 24 پر ہم بات کریں گے اور سیکھیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر مہینے کا جو پہلا جمعہ ہوتا ہے یہ ٹیچنگ میسج ہوتا ہے، تعلیمی باتیں ہوتی ہیں، بشارتی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ سیکھنے کے لیے ہمیں مل جاتا ہے۔ اس لیے اس پیغام کو جب آپ سنیں گے تو غور سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، تاکہ آپ کو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے، انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے۔ اور اس لحاظ سے یہ 35-40 منٹ تک کا سلسلہ چلے گا، 4:45 بجے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ جی پڑھ دیجئے کوئی بھی بھائی یا بہن۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آمین۔ بائبل مقدس میں یہ ایک حوالہ جو یہاں پر لکھا گیا ہے کہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ یہاں پر ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ حوالہ، یہ کوٹیشن حقیقت میں ہمیں کیا سبق دیتی ہے، ہمیں کیا یہاں پر سیکھنے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ ہم اس آیت کو ذہنی طور پر کس زاویے سے یا کس اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، اور آج میں اس آیت کا جو صحیح سیاق و سباق کے مطابق مطلب ہے وہ آپ کو بتاؤں گا، اور اس کا جو استعمال عام روٹین میں ہم کرتے ہیں وہ استعمال اس آیت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ اس لیے جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ پڑھتے ہیں، اس کا سیاق و سباق جب آپ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں یہ ایک پیچھے اسٹوری ہے، اور وہ اسٹوری ہے سامری خاتون کی۔ اور وہ سامری خاتون کے ساتھ جب آپ خداوند یسوع مسیح کی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، تو یہ وہ لاسٹ مقام آ جاتا ہے جہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اس لیے جب آپ اس کا سیاق و سباق صحیح سمجھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس خاتون کے تعلق سے جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک کنویں پر بیٹھی ہے، یہ کنواں کس کا ہے، کہاں سے آیا؟ آیا یہ سامریوں نے کھودا تھا؟ کس نے اس کو بنایا؟ یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ تیرے 5 شوہر ہیں، یہ 5 شوہر کون ہیں، کہاں سے آئے، کدھر گئے، کب مر گئے، ان کا بایو ڈیٹا کیا ہے، کس قبیلے سے، کس قوم سے یہ اس کے 5 شوہر تھے، اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اس عورت کے بارے میں کہا گیا کہ تیرے 5 شوہر ہیں، کون سے قبیلے، کون سے خاندان سے اس کے یہ شوہر تھے۔ آج ہم ان شوہروں کا بھی پتہ کریں گے کہ شوہر کدھر گئے، آئے کہاں سے، اور ان کے نام کیا تھے، قبیلے کون سے تھے ان کے، یہ مسئلہ کیا ہے۔ اور کئی مرتبہ ہم جب اس کو پریچ کرتے ہیں تو اس عورت کو ہم ایک ایسی بدکار، بیکار اور عیاش نظریے سے پیش کرتے ہیں، جبکہ بائبل کا مفہوم یہاں پر وہ ہے ہی نہیں۔ اور 5 بندے جو ہے نا وہ پریچ کیے جاتے ہیں، اور بکو 10 نہ کوئی بھی نہیں، یہ بندے ہیں کتھے، کون نے، یہ کتھوں آئے، یہ بندے نام کی نہیں۔ آپ یا خادم بیٹھے ہوئے کوئی کسی ایک بندے کا مجھے نام بتا دے 5 بندوں میں سے۔ لیکن خداوند کے فضل سے میں ان کے نام بھی بتاؤں گا، ان کے قبیلے بھی بتاؤں گا، اور بائبل سے بتاؤں گا۔ اور پھر
یہ جو بات یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کی، اس بات کے اندر یسوع مسیح کیا سکھانا چاہتا ہے، یسوع مسیح کیا بتانا چاہتا ہے، اور یسوع مسیح اس عورت کے ساتھ جب یہ گفتگو کرتا ہے چھٹے بندے کی، تو چھٹا بندہ کدھر ہے، چھٹا بندہ کون ہے، اس کو بھی ہم یہاں پر کھولیں گے۔ خداوند کے کلام سے ہم جب رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے درمیان غلط جا رہی ہوتی ہیں، غلط ہمیں ان کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ہم بائبل مقدس میں سے اس سچائیوں کو، ان حقیقتوں کو جاننے اور ان سے پردہ اٹھانے کے لیے آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں ہر مہینے کے پہلے فرائیڈے۔ ہم شروع کریں۔ یسوع مسیح کے ساتھ اس گفتگو میں جب یہ بات ہو رہی کہ خدا روح ہے، اب یہ جو لفظ روح کا استعمال یہاں کیا گیا ہے خدا کی ذات کے لیے، تو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ خدا کو ہر جا حاضر و ناظر قرار دیتا ہے، جس کی کوئی حد بندی نہ ہو، جس کی کوئی بھی جو حد ہے اس کا زاویہ نہ ہو۔ خدا روح ہے، اور دوسرا اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ روح کی جو شخصیت ہے، جو الوہیت ہے، وہ الوہیت جو ہے نہ دیکھی ہے نہ دیدنی ہے۔ خدا دیکھا نہیں جاتا، خدا نادید ہے، اور نادیدنی نظروں سے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ ہمارے ایمان کے ہردے میں خدا کی جو الوہیت ہے وہ ایمان سے جانی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات لکھی گئی کہ وہ خدا جو اندیکھا ہے، جسے انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اس خدا کو تم جانو، اس خدا کو تم حقیقت میں پہچانو، کیونکہ سچے پرستار، یہ جو یہاں پر لفظ پرستار استعمال ہوا ہے نا، میں اپنے بہن بھائیوں سے بڑی معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پر جو لفظ پرستار استعمال ہوا ہے نا، یہ ہماری اس کوٹیشن کے مطابق نہیں جس میں ہم کہتے ہیں زور سے گاؤ، زور سے تالی بجاؤ، زور سے جھومو، زور سے ناچو، بلند آواز سے گاؤ، زور سے ساز بجاؤ، کیونکہ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ ہم اس زاویے سے اس آیت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ زاویہ گانے بجانے والا اس آیت کی حمایت ہی نہیں کرتا۔ یہ جو لفظ پرستش یہاں پر اس حوالے میں، اس کوٹیشن میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یونانی متن کے اندر آپ کو صحیح مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا روح ہے، خدا اندیکھا ہے، اور اندیکھے خدا کو تم جانو، کیونکہ خدا ایسے ہی لوگوں کی تلاش کرتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کریں، جو روح اور سچائی سے اس کے سامنے جھکیں، جو روح اور سچائی سے اس کی پوجا کریں، جو روح اور سچائی سے اس کے سامنے قربانیاں عطا کریں، جو روح اور سچائی سے اس کو اندر سے قبول کریں، دل سے قبول کریں۔ یہ مفہوم جو ہے اس بات کو پیش کرتا ہے، سجدے کرنے کو، عبادت کرنے کو، اس کے سامنے جھک جانے کو، اور اسے دل سے قبول کرنے کو۔ فلسفہ اخلاقیات ہے، فلسفہ اخلاقیات میں دو ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے علت عملیات، اور ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے علت جبلتی۔
عملیات علت میں اور علت جبلتی میں فرق ہوتا ہے. عملیات علت اس کو کہتے ہیں جو ہم ایکشن کر رہے ہیں, اور علت جبلتی اس کو کہتے ہیں اگر ہم ایکشن نہیں کر رہے لیکن ہم اندر کی روح سے اس ایمان کو فالو کر رہے ہیں. ہاللیلویا. سو یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے نا, یسوع مسیح علت عملیات کی نہیں بات کر رہا, یسوع مسیح علت جبلتی کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم عملیات میں کیسے ہو, لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اندر سے, روح سے, دل سے, اندر کی گہرائی سے خدا کی عبادت کرتے ہی نہیں, خدا کو سجدہ کرتے ہی نہیں ہو, خدا کی پوجا کرتے ہی نہیں ہو, تم نے خدا کو قبول ہی نہیں کیا. لیکن اردو میں یہ جملہ پھر اس طرح سے آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہے. خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں, اور ہمارا اس آیت کا جو زاویہ ہے وہ گانے بجانے میں چلا جاتا ہے, وہ علت عملیات میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ اندر سے ہے, علت جبلتی میں ہے. سو اس لیے بائبل مقدس کو بڑے دھیان سے پڑھنا سمجھنا ضروری ہے, اور خاص طور پر یہاں پر پلپٹ سے جو پریچنگ کی جاتی ہے, کسی بھی پلپٹ سے خادم ہوتے ہوئے جو ہماری ذمہ داری ہے اس پلپٹ سے یہاں تک لوگوں تک میسج لے جانے کی, براہ مہربانی سے, بڑی سمجھداری سے, ساودھانی سے یہاں سے بائبل کی آیتوں کو, لفظوں کو پریچ کرنا ضروری ہے. ورنہ تعلیمات کا جنازہ جو نکل رہا ہے اور مزید نکل جائے گا. سو جب تک ہم بائبل مقدس کی چیزوں کو خود صحیح انڈرسٹینڈ نہ کریں, میں سمجھتا ہوں کہ پریچ کرنا بھی ٹھیک نہیں. اور یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ہمارے بھائی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا بات کیا کرنی ہے. وہ چھال مار کے داؤد چھال مار کے دانیل چھال مار کے داؤد چھال مار کے بڑے کتنے تھے یوسف آتے بڑے کتنے تھے, وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ گل کی ہونی ہے. سو دیکھیں, بائبل بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو سنجیدہ لینا ضروری ہے. پریچنگ شوق نہیں ہے, پریچنگ بلاوا ہے. اگر بلاوا آ جائے تو آپ پریچ صحیح کریں گے, اگر بلاوا نہیں ہے تو پھر بس جیب نپھال آیا ہے. سو اس لیے اس آیت کو آج جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ضرور ساتھ لے کر جائیے گا اور سمجھیں کہ آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہوتے ہوئے ایک اچھے منار ہوں گے. سو بات پیچھے چلتی ہے. خداوند یسوع مسیح سامریا میں آتے ہیں. اپنی پریچنگ ختم کرنے کے بعد, اپنی ساری ایکٹیویٹیز ختم کرنے کے بعد ایک ٹائم ہوتا ہے اور خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ شاگردوں, آج بات یہ ہے کہ آج ہم جائیں گے سامریا میں. جب یسوع مسیح نے یہ بات شاگردوں کے ساتھ کی کہ آج ہم سامریا میں جائیں گے, تو شاگرد یسوع مسیح کا منہ دیکھنے لگ گئے آنکھیں کھول کر, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح جو بات کر رہا ہے یہ ایک بڑی دشمنی کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ اہل یہود کے اندر, اہل یہود کی تعلیم کے اندر, علماء کی تعلیم کے اندر, فقی فریسیوں کی تعلیم کے اندر سامریوں کے ساتھ یہودیوں کا کوئی ذرا بھر بھی تعلق نہیں تھا. ایون یہودی یہ سمجھتے تھے کہ اگر سامری کسی بھی بندے کا سایہ پڑ جائے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں, اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے اچانک یا بائی چانس کسی سامری کا سایہ یہودی پر پڑ جاتا
تو وہ جا کر نہاتا تھا, پوشاک چینج کرتا تھا, کہتا تھا کہ سامری کا سایہ پڑ گیا ہے, میں ناپاک ہو گیا. اور یسوع مسیح نے شاگردوں سے بات کی کہ آج ہمیں سامریہ جانا ہے, تو شاگرد حیران ہکا بکا ہو گئے. وہ کہنے لگے یہ کیا بات ہے, ہم یہودی, آپ بھی یہودی, سامریوں کے ساتھ کسی قسم کا میل ملاپ نہیں, کوئی تعلق نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم سامریہ میں جائیں گے. یہاں پر یسوع مسیح کو شاگردوں کے درمیان بات چیت ہوئی تھی, بحث ہوئی تھی, کیونکہ شاگردوں کو ڈر تھا کہ دشمنی پہلے ہی بہت ہے, اور جب دوسرے شرع کے عالموں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سامریہ میں بھی چلے گئے تو ہمارا تو جینا مشکل ہو جائے گا. ان کو پتہ تھا. یہاں پر بات چیت ہوئی, یسوع مسیح کے شاگردوں کے ساتھ ٹاک ہوئی, مسئلہ سلجھ نہیں رہا تھا. یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے, یسوع مسیح نے کہا ٹھیک ہے, لیکن مجھے سامریہ میں ہو کر ضرور جانا ہے. دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا, یہ جو بات ہے نا, یہ ایسے نہیں ہو جاتی. مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے بھائی جی بہن جی آؤ اتھے چلیے, وہ کہے نہیں میں نہیں جانا, میں تو آپ کہتے ہیں جانے دے جا, لیکن میں آج ضرور جانا ہے. تو یسوع مسیح نے کہا کہ ٹھیک ہے, لیکن مجھے سامریہ میں ہو کر ضرور جانا ہے. یسوع مسیح چل دیا. اے پیچھے کھلوتے سمجھے, انہوں نے کہا استاد تے ٹور پہ ہے, اور کی کریے, چلو. اب رن کے پیچھے وہ بھی چلنا شروع ہو گئے تھے. تو جب یہ چلنا شروع ہو گئے تو آپ اس کا مطالعہ کریں کہ یہ سامریہ کے شہر سے یوں اوپر کا راؤنڈ لگایا انہوں نے, اور سامریہ کا شہر کراس کر کے سوخار, سامریہ کا شہر سوخار کراس کر کے یہ باہر آ گئے کوہ ایبال کے پاس. کوہ ایبال کے پاس یہ کنواں تھا, سامریہ کے شہر سوخار کے اندر نہیں تھا. انڈرسٹینڈ کر لیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ وہ سامریہ شہر دے کنویں تے چلا گیا. سامریہ شہر میں کنواں نہیں تھا, یہ کنواں سامریہ شہر کے باہر تھا, کوہ ایبال جو پہاڑ ہے نا اس کے یہ عقب میں تھا. تو یہ سامریہ شہر کے اندر نہیں گئے, یہ اوپر سے گھوم کر اوپر سے جا کر کوہ ایبال کے اس کنویں پر آ گئے جہاں سے لوگ پانی بھرنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے. وہاں سے نکل کر تو یہ جو سرزمین تھی, یہ کنویں والی سرزمین تھی, یہ سامریوں کی نہیں تھی. کنویں والی جو سرزمین ہے یہ سامریوں کی نہیں تھی, یہ سرزمین اسرائیل کی تھی. اور اس سرزمین کو مقدس یعقوب نے چاندی کے 100 سکوں میں خریدا تھا. تاریخ میں سکم کے بادشاہ حمورابی کے بیٹوں سے. اس وقت سامری نہیں تھا, اس وقت یہ ساری زمین ایسے ہی تھی. لوز تھا اس کا نام, اس سرزمین کا نام لوز تھا, لوز, لام واؤ سے لوز. تو یہ جو لوز کی سرزمین تھی یہ یعقوب نے جو ہے وہ خریدی تھی. سکم کا یہ علاقہ تھا, تو اس نے یہ خریدی تھی چاندی کے 100 سکوں میں. تو یہ خرید کر اس نے اپنے بیٹے یوسف کو دی تھی. اس کو یوسف کو یہ میراث میں دی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اوپر جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ یعقوب کے کنویں پر آ کر بیٹھ گیا. ہاللیلویا. کس کنویں پر؟ یعقوب کے کنویں پر آ کر بیٹھ گیا. تو یعقوب بطور اسرائیل تھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ کنواں اسرائیل کا تھا, اور اسرائیل سے جو پانی پیے گا اس میں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. جو اسرائیل سے پانی پیے گا اس کے اندر سے چشمے جاری ہو جائیں گے.
सामरी दा पानी पीना चश्मा ते की एक बूंद भी जारी नहीं हो सकती। सो ये कुएं की बड़ी बात है जहां पर यीशु मसीह ने ये बात कर दी। क्यों? क्योंकि वो हजरत याकूब का कुआं था और ये कुआं जो है उसने खरीदा। वक्त के साथ साथ आगे बात जब चलती है ना तो हमें पता चलता है कि ये कुआं यहां पर था कोई इबाल के अकब में, और दूसरी तरफ एक और पहाड़ था जिसको कोई गिरसियम कहा गया है। कोई गिरसियम को कोई तूर भी कहते हैं। ये जो कोई गिरसियम है ये मशरकी साइड में था और ये जो कोई इबाल है ये जनूबे मगरब की साइड में था, और इसके अकब में ये जो कुआं है ये बना हुआ था। और ये सारी सरजमीन जो है ये इस्राएल की सल्तनत के पास थी और यहां पर ये इस्राएल का दारुल खिलाफा था। हुकूमतें आती गई, हुकूमतें बदलती गई और हुकूमतों ने अपना अपना किरदार अदा किया। और ये 2849 फीट ऊंचा था, 2849 फीट ऊंचा था ये कोई गिरजियम, और कोई बार 3000 फीट ऊंचा था। तो जब मुकद्दस मूसा कौम बनी इस्राएल को निकाल कर लाया तो इस मकाम पर जाकर उसने कहा कि ऐ कौम के बुजुर्गों सुनो, कोई गिरजियम से बरकतें नाज़िल करना और कोई इबाल से लानतें नाज़िल करना, क्योंकि कोई इबाल की जो अगली साइड है उसमें सिक्कम के लोग थे। तो ये मुकद्दस मूसा ने वहां पर हदायत दी और वक्त के साथ साथ ये जो हिस्सा है ये इस्राएल के पास था, इस्राएल की सल्तनत के अंदर था। सो वक्त जब गुजरता है, हुकूमतें आती हैं बदलती हैं, बादशाह आते हैं बदलते हैं, आखिर आया होशिया आया और ये सारे बादशाह आए। तो नीचे फिर जब हम बात करते हैं कि यीशु मसीह उस कुएं पर आकर बैठ गए और एक औरत सामरिया के शहर सुखार से आई और आकर पानी भरने लगी, और वहां पर उसने देखा कि एक यहूदी बंदा यहां पर बैठा हुआ है, इस कुएं पर बैठा हुआ है। और उसने जब पानी भरने के लिए अपने आप को तैयार किया तो यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू हुई। यीशु मसीह ने कहा कि औरत सुन, तो मुझे पानी पिला। अब वो भी जानती थी कि मैं सामरी यहूदी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हम क्यों पानी पिलाएं। तो उसने कहा कि तेरे पास बर्तन नहीं, मैं कैसे तुझे पानी पिलाऊं, मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती। हकीकत में अंदर की जो हालत थी ना वो साबित करती थी कि मैं सामरी हूं, तू यहूदी है। तुम यहूदी कहते हो कि हमारे से मेल मिलाप रखोगे नापाक हो जाएंगे, हम सामरी भी कहते हैं कि तो मुझे पानी पिला सी नापाक हो जाएंगे। सो यहां पर यीशु मसीह के साथ जब वो बात होती है तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि अगर तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता जो कभी भी खत्म ना होता। ये बात उसके लिए एक फर्क एंगल से थी और उसने कहा कि अच्छा अगर ये बात है, अगर ये मेरी जरूरत है तो फिर मुझे पानी पिला दे। तो यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, लेकिन पहले अपने बंदे को लेकर आ। ऐसा ही है ना? है जी, पहले अपने बंदे को लेकर आ, पहले अपने शोहर को लेकर आ, ताकि वो और तू दोनों यहां इकट्ठे हो तो मैं फिर दोनों को पानी पिलाऊं। तो उसने कहा कि बात यह है कि मेरा कोई बंदा नहीं, मैं बेशोहर हूं, मेरा कोई बंदा नहीं, मैं बेशोहर हूं, मैं कहां से शोहर लाऊं, मैं कहां से बंदा लाऊं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा, लेकिन तू 5 शोहर कर चुकी। अब देखिए इस औरत का एक भी बंदा नहीं था, यह औरत बेब्याही थी, कोई बंदा नहीं इसका, उसकी शादी नहीं हुई, वो तभी ऐसे ही है।
تو یسوع مسیح کہتا ہے تو 5 بندے کر چکی، اینا تو سچا کیڑا ہے، تبھی بھی جھوٹی۔ ایک سچا ہوگا یا ایک جھوٹا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یسوع مسیح جھوٹ بولن ڈیا ہے یا عورت جھوٹ بولن رہی ہے، یسوع مسیح غلط بیانی کر رہے ہیں یا عورت غلط بیانی کر رہی ہے۔ بلکہ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا تو ٹھیک کہتی ہے۔ اس جملے پر غور کیا ہے؟ ہاں، یسوع مسیح نے کہا تھا تو ٹھیک کہتی ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کے سامنے عورت جھوٹ نہیں بول رہی تھی، وہ سچ بول رہی تھی کہ میرا کوئی بندہ نہیں، میں بے بیاہی ہوں۔ تو یسوع مسیح نے کہا تو ٹھیک کہتی ہے، لیکن تو 5 شوہر کر چکی، اور جو تیرے پاس ہے وہ بھی تیرا نہیں، 6 ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں انٹرسٹ ہے بڑا، اب 6 ہو گئے۔ حقیقت میں بات پتہ کیا ہے؟ پہلے جب آپ سامری نظام کو آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں نا تو آپ کو تاریخ میں اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سامری بن کے میں گیا، کون سی سامری ہے؟ جبکہ میں نے کہا کہ حکومت تو اسرائیل کی تھی وہاں پر اس خطے میں، سامری کتوں آ گئے نے وچ؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، بات کیا ہو؟ اب خادم اس کو بڑی دھیان سے سن لیں، میں اب تاریخ کی بات کرنے لگا ہوں۔ 722 قبل از مسیح، یسوع مسیح سے 722 سال پہلے کی بات ہے۔ اسوری حکومت تھی، اسوری حکومت کا بادشاہ سرجون، اس نے اس علاقے پر، روس کے اس علاقے پر جنگ کی۔ جب اس نے جنگ کی تو یہ اسرائیل کی سلطنت یہاں پر ہار گئی اور اسور جیت گیا۔ جب اسور جیت گیا، یہ ہار گئے، ان کی سلطنت جاتی رہی، اسور کی سلطنت آ گئی۔ تو اس نے کیا کیا؟ 27,290 یہودی جو مذہبی تھے، امیر تھے، شرفا تھے، وہ 27,290 لوگوں کو چن کر اٹھا کے اسور میں لے گیا تھا۔ اور یہاں پر جو عام یہودی تھے، ماتر، غریب، ایویں ٹوٹے پھرتے، وہ یہی رہ گئے تھے، ان کو وہ نہیں لے کے گیا تھا۔ کچھ سال گزرے، اسور کے بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس جگہ پر اپنے لوگوں کو بسایا جائے، تو اس نے اسور سے اپنی قوم کے لوگوں کو اٹھایا اور اس خطے میں لا کر بسا دیا۔ اور وہ کون سے لوگ تھے جن کو بسایا؟ وہ تھے بابل کے، کوتا ایک علاقہ تھا وہاں اسوری، وہاں کے اوا تھا ایک علاقہ وہاں کے، حمات تھا ایک علاقہ وہاں کے، اور صفر وائن۔ کتنے علاقوں کے لوگوں کو اسور بادشاہ نے یہاں پر لا کر بسایا؟ گنن، بابل، کویتا، اوا، حمات، صفرائیم، کتنے تھے؟ 5۔ اب یہ ساری قوموں کے جو یہ لوگ تھے، اسور نے لا کر یہاں بسا دیے۔ ان یہودیوں میں، اس علاقے میں جو یہاں رہ گئے تھے، اور انہوں نے یہاں پر آ کر رہن سہن کر لیا، رہائش کر لی، مکان گھر بنا لیے اس جگہ پر۔ اور وہ جو یہودی تھے
اور یہ جو لوگ تھے پانچوں کے پانچوں بت پرست، ان میں آپس میں رشتہ داریاں ہو گئی تھی، میل ملاپ ہو گئے تھے، بیاہ شادیاں ہو گئی تھی، بیٹیاں لینا بیٹے لینا یہ معاملہ ہو گیا تھا، کیونکہ یہ زیادہ تھے وہ کم تھے، تو مکس ہو گیا کام، مخلوط ہو گیا۔ مخلوط جو لفظ ہے نا، مخلوط لفظ کا مطلب ہی سامری ہے، ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ یہاں پر سامری کہلائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ مخلوط تھے، اس لیے اصل یہودی ان سے نفرت کرتے تھے، کہتے تھے کہ تسی ادھے یہودیاں دی نسل دیتے انہاں بت پرستاں دی نسل، تسی مخلوط و سامری ہو، چلو پاسے ہو جو، تہاڈا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ سو اس لیے ان پانچوں بت پرست قوموں کے 5 دیوتا تھے، کتنے؟ 5 دیوتا۔ بابل کا تھا سکات بنات، بابل کا دیوتا سکات بنات۔ کوئتا کا دیوتا نیر گل تھا، تاریخ میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اوا کا جو دیوتا تھا وہ نبہاز اور تریاک تھا، اور جو حمات کا دیوتا تھا وہ اسی ماکو تھا، اور جو صفر وائم کا دیوتا تھا وہ تلک اتملک تھا۔ یہ 5 قومیں 5 دیوتا تھے ان کے، اور یہ سامری جو لوگ ہیں، یہ سامری لوگ ان 5 دیوتوں کی پوجا کرتے تھے، ان 5 دیوتوں کی عبادت کرتے تھے، ان 5 دیوتوں کے آگے جھکتے تھے، ان 5 دیوتوں کے آگے قربانی چڑھاتے تھے، اور اصل جو خدا ہے اس کو عام سمجھتے تھے، نارمل سمجھتے تھے، صرف ڈر خوف کی وجہ سمجھتے تھے۔ تو اس لیے سامری ٹرم کے اندر ان دیوتاؤں کو 5 شہور کہا جاتا تھا سامریوں کے۔ سامریاں دے کنے بندے؟ 5 کیا جاتا سی، اور ایسے سامری قوم دلہن تھی اپنے ان 5 دیوتاؤں کی، جن کو وہ شہور کا درجہ دیتے تھے۔ اور یہ ٹرم جو ہے، یہ ٹرم آپ کی مسیحیت کے اندر آئی۔ یسوع مسیح کو آپ کیا کہتے ہو؟ دلہا۔ کیا کہتے ہو جی؟ آواز یسوع مسیح کو مسیح ٹرم میں آپ کیا کہتے ہو؟ دلہا۔ اور ایز اے کلیسیا آپ کیا کہتے ہو؟ عورت، دلہن، عورت۔ تو یہ جو مسیحیت کی ٹرم ہے نا، یہ وہاں سے دراصل اگر کوئی کسی میری بیٹی نو کہہ دے تیرا ایک بندہ ہے وے، شرم کرو جی، لیکن میں کس ٹرم سے بات کر رہا ہوں؟ میں یسوع مسیح کی ٹرم سے بات کر رہا ہوں۔ تیرا دلہا ہے یعنی کہ یسوع مسیح۔ تو جب یسوع مسیح اس عورت کو یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے 5 شوہر ہیں، تو وہ سمجھ گئی کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے۔ یہ میرے دیوتاؤں کی بات کر رہا ہے۔ ہاں 5 شوہر میرے ہیں، لیکن دوسرے لحاظ سے میرا کوئی بندہ نہیں، میں بے بیاہت انج دے بندے نال، انج دے بندہ میرا کوئی نہیں انج دا۔ ہاں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے 5 ہیں، یعنی کہ تو 5 دیوتاؤں کی پوجا کرتی ہے، 5 شہروں کی پوجا کرتی ہے، لیکن چھٹا جو اصل ہے اس کی تم حقیقی اندر سے علت جبلتی سے پوجا نہیں کرتے ہو، اس لیے وہ بھی تمہارا نہیں ہے۔ 6واں میں تو ہٹا نہیں۔ جب یہ بات ہو گئی تو اس عورت نے اس کو کہا مجھے لگتا ہے تو نبی ہے۔ اس نے کہا، پھر اس نے کہا کہ تو خرستوس ہے۔ خرستوس یہ یونانی زبان کا لفظ ہے، خرستوس جو یونانی زبان میں کہتے ہیں، اردو میں مسیح کو، مسیح۔ تو وہ مسیح ہے، تو خرستوس ہے، تو نبی ہے۔ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں، آ گیا ہوں۔ اس کو یاد آ گیا کہ ہمارے باؤ اجداد یہ بات کرتے تھے، اور ہمارے آبا و اجداد اس پہاڑ پر پرستش کرتے تھے۔ کوئی گرزیم کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ
क्योंकि कोई गिरजिम से बरकतें नाज़िल होती थी। तो उसने कहा कि अच्छा, हमारे जो पीछे वाले अजदाद थे, जो बुजुर्ग थे, वो इस पहाड़ पर प्रस्तिश करते थे, यानी कि इबादत करते थे। पहाड़ के उत्ते को वाजे तो अपने चचाड़ियां ते नसिंगे थोड़ी लेके बैठे होते सन। वो इस पहाड़ पर पूजा करते थे, इस पहाड़ पर इबादत करते थे, इस पहाड़ पर सच्चे खुदा को पुकारते थे। लेकिन अब तू कहता है कि इबादत की जगह, प्रस्तिश की जगह यरूशलेम में है। उसने कहा, इस पर उसने कहा कि अब मैं जान गई, अब मुझे पता लग गया कि जो असल आने वाला था वो तू ही है। आमीन। जो असल था वो तू ही है। तो वहां पर आप स्टोरी को पढ़ें, लिखा है कि वो घड़ा छोड़कर वहां चली गई, कुएं पर घड़ा छोड़कर चली गई। ये जो घड़ा है ना, घड़ा, ये रूहानी इस्तिलाह है। ये घड़ा सामरियत के ईमान को पेश करता है। क्या मैं जान गई कि असल तू है, तो ये घड़ा पड़ा हुआ सामरियत आज से यही छोड़ दी मैंने। हालेलुया। अब मैं सामरियत को सामरिया में, सोहार में नहीं लेकर जाऊंगी, अब मैं तुझे लेकर जाऊंगी सामरिया में। हालेलुया। तो उसने कहा अच्छा, तो फिर जा। वो फौरन भाग कर गई और यीशु मसीह को वहां पर ले गई, सामरिया को घड़े की सूरत में छोड़ गई और जाकर कहने लगी कि आओ, आज असल बंदा मिल गया है, आज असल शौहर मिल गया है। वो 5 शौहर तो न बोलते, न देखते, न सुनते थे। आओ आज मैं असल बंदे से मिलवाऊं, असल शौहर से मिलवाऊं तुम्हें। उन्होंने कहा एक ही हो गया है, हो गई है, चलो आकर देखें। तो पूरा गांव यीशु मसीह को, असल शौहर को देखने आ गया। तो जब उन्होंने असल शौहर को कबूल कर लिया, असल को जान लिया, पहचान लिया, फिर वो रह नहीं सके। उन्होंने कहा कि अब तू भी सामरिया में हमारे साथ चल। हालेलुया। हमारे साथ चल। तो यीशु मसीह के जाने से वो सामरिया न रहा, बल्कि वो सामरिया इस्राएल हो गया। वो यीशु मसीह का पैरोकार हो गया था। हकीकत में इस्राएल जो है ना, कभी बात करूंगा मैं 2 इस्राएल पर। ये जो लफ्ज इस्राएल है ना, हकीकत में असल इस्राएल, असल याकूब नहीं है, असल यीशु मसीह है। तो हकीकत में असल इस्राएल, असल यीशु सामरिया में चला गया, तो सामरियत खत्म हो गई, मसीहत, इस्राएलियत, खुदा की हकीकी प्रस्तिश, पूजा, इबादत वहां पर शुरू हो गई। सो इसलिए ये बातें ये हमें सिखाती हैं कि यीशु मसीह वाहिद वो शख्सियत है जो कौमों, कबीलों, उम्मतों को, ज़हनों, ख्यालों, सोचों, ख्यालात, नजरियात को बदल कर रख देता है। लेकिन जरूरत यह है कि हमें उसकी असल पहचान में जाना है, ताकि हमें पता चल जाए कि यही हकीकत है। बहुत सारी बातें जिनका हमें पता नहीं है, और उनको कोशिश हम करें कि उनका मुताला करें, रिसर्च करें, बाइबल की बातों को सही तौर पर जानें, और यीशु का कलाम, यीशु की मनादी, यीशु की प्रीचिंग अपनी कौम तक, दूसरी कौमों तक दुरुस्त तरीके से लेकर जाएं। खुदावंद इस पैगाम और इस तालीम के वसीला से हमें बरकत अता करे। आमीन।